السلام علیکم۔ ایک عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کے جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا، چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا، کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگایا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا، اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرایا کہ آج تو پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جو ہی سلام پھیرتا فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جو ہی سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ چور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالی جاں، یہ کرم نوازی کس وجہ سے؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی، اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر طائب ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کیا مقام ہوگا ان کا؟ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا عبادت گزار بنا دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جڑے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔